قرآن مجید کا سورہ نمبر 39 سورہ زمر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب قرآن اس خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو سب پر غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا ولیوں سرپرست بنائے ہیں اور تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، وہ اس سے پاک ہے۔ وہی اللہ ہے جو یکتا اور سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک مقررہ مدت تک رواں دواں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ سب پر غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا شریک حیات پیدا کیا، اور پھر تمہارے لیے تعداد میں چوپایوں کے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تدریجن پیدا کرتا ہے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت، 3 تاریک پردوں میں۔ یہ اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی الہ خدا نہیں ہے۔ تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اگر تم کفر، انکار و ناشکری کرو تو بے شک وہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکراپن پسند نہیں کرتا، اور اللہ کا تم شکر ادا کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور پھر تم سب کی بازگشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے۔ وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دل سے رجوع کر کے اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اور پھر جب وہ اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے اسے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے ہمسر شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، تھوڑے دن اپنے کفر ناشکرے پن سے فائدہ اٹھا لے، انجام کار یقیناً تو دوزخ والوں سے ہے۔ بھلا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں کبھی سجدہ کر کے اور کبھی قیام کر کے خدا کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے باوجود آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے، تو کیا وہ شخص جو ایسا نہیں ہے یکساں ہو سکتے ہیں؟ کہیے، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو صرف صاحبان عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار کی نافرمانی سے ڈرو، اور یاد رکھو جو لوگ اس دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں نیک صلہ ہے، اور اللہ کی زمین وسیع کشادہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کر کے مکمل اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب مسلمانوں سے پہلے مسلمان ہوں۔ کہیے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، تم اس کے سوا جن کی چاہو عبادت کرو۔ نیز کہہ دیجئے کہ اصلی خسارے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ان بدبختوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی،
یہی وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، مجھ سے ڈرو۔ اور جن خوش بخت لوگوں نے طاغوت معبودان باطل کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو ہر کہنے والے کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور یہی صاحبان عقل ہے۔ بھلا جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چھڑا سکتے ہیں جو دوزخ کی آگ میں ہے؟ البتہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور پھر زیر زمین اس کے چشمے جاری کر دیتا ہے، پھر اس سے مختلف قسم کی رنگ برنگی کھیتیاں برآمد کرتا ہے، پھر وہ پک کر خشک ہونے لگتی ہیں، تم انہیں زرد دیکھتے ہو، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے قبول اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور ہدایت پر ہے، قسی القلب لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل کیا ہے، یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے سے وہ جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی رہنما نہیں۔ بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے سے اپنے آپ کو سخت عذاب سے بچا سکتا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اس عذاب سے محفوظ نہیں ہے۔ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ آج مزہ چکھو اس کمائی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے حق کو جھٹلایا، آخر ان پر وہاں سے عذاب آیا جدھر سے ان کو خیال نہ تھا، تو خدا نے ان کو اس دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں پیش کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، تاکہ وہ ڈریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام ہے جس کے کئی بد اخلاق مالک ہیں، اور ایک دوسرا شخص ہے جو پورا ایک مالک کا ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت جانتے نہیں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مرنا ہے اور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھگڑو گے اور وہ حق و باطل کا فیصلہ کرے گا۔ بس اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے اور جب سچائی اس کے پاس آئے تو وہ اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ ان کے لیے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ یہ نیکوکاروں کی جزا ہے تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو معاف کرے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا عطا فرمائے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے تمہارا کیا خیال ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی جانب سے نقصان کو دور کر دیں گے؟ یا اگر اللہ مجھ پر کچھ رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے یہ کتاب سب انسانوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے۔ جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جن کی موت ابھی نہیں آئی تو ان کی روحیں نیند کے وقت قبض کرتا ہے، پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ کرتا ہے انہیں روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع سفارشی بنا رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ سفارشی نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ ہی عقل و شعور رکھتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ شفاعت پوری کی پوری اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب خدا کی توحید، اس کی وحدت و یکتائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے دوسرے مذمومہ شرکا کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یکایک خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اور اے غائب و حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر و شرک کر کے ظلم کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنی اور بھی، تو وہ یہ سب کچھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے، اور اس دن اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، اور وہاں ان پر ان کی کمائی کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور پھر جب ہم اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے علم و ہنر کی بنا پر دی گئی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایسی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، تو ہماری گرفت کے وقت ان کی کوئی کمائی ان کے کام نہ آئی، تو انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اس کے برے نتائج ان تک پہنچے، اور جو ان لوگوں میں سے ظالم ہیں ان تک بھی ان کی برائی کے برے نتائج پہنچیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ پر گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اس
بہترین کلام و پیغام کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، بیشتر اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ مبادا کوئی شخص یہ کہے ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا، یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا کوئی عذاب دیکھ کر یہ کہے کاش مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملتا تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ ہاں کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں مگر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھا تھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور اللہ متقیوں کو ان کی کامیابی کی وجہ سے اس طرح نجات دے گا کہ انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، اور آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم پھر بھی مجھ سے غیر اللہ کی عبادت کرنے کی فرمائش کرتے ہو؟ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے، اور ان انبیاء کی طرف بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھے، کہ اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سب آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اور جو زمین میں وہ بھی سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ ایک دم کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اور ان پر نبی اور گواہ حاصل کیے جائیں گے، اور ان لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ہر شخص نے جو کچھ عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اس خدائی فیصلے کے بعد جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے لیکن ہم نے نہ مانا، کیونکہ کافروں پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے تھے وہ گروہ در گروہ پیش کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، اور اس کے نگہبان ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو تم پر، تم پاک ہو، اب تم اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اور شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے وہاں رہیں گے۔ کتنا اچھا صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش الہی کے ارد گرد اپنے پروردگار کی تسبیح
تفتیش کر رہے ہوں گے اور ان لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔